کہ غلط نظر بھی علی میں نہ لا سکی پستی۔ علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت معزز اور قابل قدر سامعین، آپ سب کو رجب کی آمد بہت بہت مبارک۔ 13 رجب مولا علی بادشاہ کی ولایت کی اور دنیا میں ظہور پر نور کی آمد آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ اور اس سلسلے میں کچھ مولا علی کے فضائل سنانا چاہوں گا، جس کا عنوان ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو، یعنی جہاں بھی آپ جمع ہوں، جہاں بھی آپ محفل جما کر بیٹھیں یا آپ کے درمیان کوئی مجلس ہو، تو اس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ کس علی کے ذکر کی زینت دو؟ علی سر تا پاؤں زینت ہے۔ ذکر علی، محبت علی، صفات علی، افعال علی، احادیث علی، علم علی، سب کچھ زینت ہی زینت ہے۔ اگر علی گہوارے میں ہیں، ماں کی گود میں ہیں، گھر میں ہیں، تو کل ایمان بیٹے کی حیثیت سے زینت ہے۔ اور حضرت ابو طالب کے وہ بیٹے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جگہ بدل بدل کر سلاتے رہے، تاکہ دشمن اگر قتل کرنا چاہے تو میرا بیٹا قربان ہو جائے، لیکن محمد جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ بچ جائیں۔ تو بیٹے ہیں تو ماں باپ کی زینت، اور اگر بھائی ہیں تو رسول خدا کے بھائی ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اپنا بھائی بنایا۔ جب سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، خلیفہ اول کو خلیفہ دوم کا بھائی بنایا، تو اس وقت کہا یا علی، آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ تو بھائی ہیں تو رسول کی زینت۔ اگر گھر میں زوج ہیں، شوہر ہیں، تو بطول عذرا زہرا کے سر کے تاج کی زینت ہے۔ اور وہ کف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کے لیے کوئی کف بھی نہ ہوتا، جن کے عقد کے قصیدے اللہ خود سورہ رحمان میں پڑھتا ہے۔ ان دونوں کو بحرین کہہ کر اللہ یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی تمام عورتوں پر ان کے مرد حاکم ہیں، مگر زہرا سلام اللہ علیہ اور علی علیہ السلام وہ ہیں کہ عصمت میں، علم میں ہر طرح برابر ہیں۔ اور اگر باپ ہیں تو حسنین کے بابا ہونے کی حیثیت سے زینت۔ لشکر میں ہیں تو لشکر کی زینت۔ کبھی آپ کی یوم خندق میں ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جاتی ہے، تو کبھی احد کے میدان میں جب سب نبی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو علی نبی کا سہارا بن جاتے ہیں۔ کبھی مولائے کائنات کے لیے آسمان سے سورہ حدید میں لوہا اترتا ہے اور لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کا نعرہ جبرائیل لگاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مولا علی لشکر کی سب سے عظیم زینت ہے۔ اگر منبر پہ ہیں تو علم کی زینت، اور منبر سلونی کے وارث ہیں۔
میرے امام علی مرتضیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں نے علی کو اس طرح سے علم سکھایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پرندے کی کتنی طلب ہوتی ہے اور اس کے بچے کی کتنی طلب ہوتی ہے، اور کس طرح سے دانہ وہ منتقل کرتا ہے اپنے بچے کو۔ اور پھر کہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو چاہے کہ علم حاصل کرے اور علم کے شہر میں آئے تو اسے چاہیے کہ دروازے پر آئے۔ اگر رسول اللہ کے وسیع ہیں تو بحیثیت وسیع رسول اللہ زینت ہے۔ نفس رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرا نفس ہے، یا علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہوتی ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا علی تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح، جو تجھ سے حسد کرے وہ مجھ سے حسد کرتا ہے، اور جو تجھے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ جس نے تجھ سے صلح رکھی اس نے مجھ سے صلح رکھی، جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا۔ اگر نیند اور سونے کی بات کی جائے تو وہ علی جو رات کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہر رات 1000 تکبیر بلند کرتے تھے، تو اس لحاظ سے وہ عبادتوں کی بھی زینت ہے۔ اور کیا کہنے ان کے، جن کا اپنا پوتا زین العابدین ہو، تو سوچیں مولا علی عابدین کی کتنی بڑی زینت ہوں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا علی آج رات میرے بستر پر سو جاؤ، تو پھر اس رات آپ نے عبادت نہیں کی، بلکہ وہ علی جو بہت کم سوتے تھے ہجرت کی رات کو ایسا سوئے کہ کہا کہ مجھے ویسی نیند کبھی نہیں ہے، اور ساری رات اللہ مولا کا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار فخر کرتا رہا، لوگوں تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں میری رضاؤں کے بدلے۔ اس رات جو پہلے موبائل میں نفس رسول بنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اپنی مرضیاں دے کر علی کا نفس خرید لیا۔ علی وہ ہیں جو دین میں ہیں تو دین کی تکمیل ہی ولایت علی سے ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ نے یوم غدیر میں علی کی ولایت پہنچا دی تو اللہ نے پھر کہا سورہ مائدہ میں کہ میں نے تمہارا دین آج مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا۔ یعنی آپ سوچیں کہ اس دین کی تکمیل ولایت علی سے ہی ہوتی ہے۔ یہ وہ علی ہیں کہ جن کی ولادت ہو تو کعبے میں ہو تو ولادت کی زینت، بلکہ میں تو کہوں گا کعبہ کی زینت۔
نہ ان سے پہلے کبھی کوئی کعبے میں آیا، نہ ان کے بعد کبھی قیامت تک کوئی کعبے میں آ سکتا ہے۔ اور جب دنیا سے جانے کی باری آئی تو جگہوں میں سے سب سے خوبصورت جگہ یعنی مسجد میں، عبادتوں میں سب سے خوبصورت عبادت یعنی نماز میں، اور ارکان میں سے سب سے خوبصورت رکن یعنی سجدے میں سر پہ ضرب لگی اور اس سے شہادت پائی۔ پھر علی کے سوا نہ کبھی کسی نے کہا اور نہ قیامت تک کوئی کہہ سکتا ہے، فزت برب الکعبہ، یعنی کعبہ کے رب کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ ایمان کی وہ سطح جو دنیا میں کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا، جو دنیا میں جانے سے پہلے اتنے یقین سے کہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اور اگر ممبر سلونی پر بیٹھے ہوں تو کہے کہ میری نظروں کے سامنے سے تمام پردے بھی ہٹ جائیں تو میرے یقین اس مقام پر ہے اور اس منزل پر ہے کہ نہ میرے یقین میں رتی برابر بھی اضافہ ہوگا اور نہ کمی ہوگی۔ تو وہ میرا مولا علی ایمان کی بھی زینت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم بڑھ کر کہا، بس بات ختم نہیں ہوئی کہ ذکر علی سے زینت دو اپنی محفلوں کو، اپنی مجالس کو، بلکہ بات کچھ اور بڑھ کر فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک روز میرے حجرے میں علی بھی تشریف فرما تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور میرے بابا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹھے اور گفتگو جاری رہی، اور میں دیکھتی رہی کہ میرے بابا جتنی دیر بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے رہے تو میرے بابا کی نظر علی کے چہرے پر رہی۔ جب محفل برخاست ہوئی، میں تنہائی میں اپنے بابا سے ملی تو میں نے کہا، بابا آج میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسلسل علی کے چہرے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو مجھے بتائیے ایسا کیوں؟ تو میرے بابا اور مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو میں رسول اللہ کی گفتگو سن کر اور علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کر رہا تھا۔ ناظرین، یہ بات میرے لیے بہت ہی حیرت انگیز ہے، اور میری حیرت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ثواب نہیں بلکہ عبادت ہے۔ جیسے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا محبت کی نگاہ سے ثواب کا کام ہے، لیکن علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور عبادت تو فقط اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔
تو جب لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو آخر کبھی ایسا وقت بھی ہو سکتا ہے کہ علی یہاں موجود نہ ہو؟ تو پھر میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور مزید فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے عبادت ہے، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر رب تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو اس لیے علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ہم علی کا ذکر بھی نہ کر سکتے ہوں تو کیا کریں؟ تو رسول خدا ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس وقت علی لکھ لینا، اس میں علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو کیا کریں؟ تو رسول خدا نے کہا، پھر اپنے دل میں علی سے محبت کرنا اور علی کو سوچنا بھی عبادت ہے۔ سبحان۔ گویا ذکر علی ہی عبادت نہیں، بلکہ علی کو سوچنا، علی سے پیار کرنا، مولا علی سے محبت رکھنا علیہ السلام بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک بتایا، کیا تمہیں ایک ایسی نیکی نہ بتا دوں جس کے ہونے سے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا؟ اس طرح میں یہ کلیئر کر دوں کہ گناہوں کا اوبیسلی نقصان ہوتا ہے، لیکن علی کی محبت کی امپورٹنس بتاتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیکی ولایت علی پر ایمان ہے، اور یہ ولایت و محبت علی کی نیکی وہ شے ہے کہ جس کے نہ ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، کچھ بھی ہو، وہ آخرت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بتایا کہ اگر حجت، یعنی اللہ کی طرف سے جو نمائندہ ہدایت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اگر اس کی معرفت اور محبت دل میں ہو تو ایک چونٹی جیسا جانور بھی، حشرات الارض بھی اس قابل بن جاتا ہے کہ قرآن میں سورہ نمل میں اس پہ کچھ آیات نازل ہو جاتی۔ سورہ نمل میں ذکر ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان، جن کو اللہ نے بادشاہی دی تھی، اور صرف بادشاہی ہی نہیں دی بلکہ جنات، حشرات الارض پر، جانوروں پر، نباتات پر، جمادات پر، پہاڑوں پر، غرض ہر جگہ ان کی حکومت تھی، ہر شے ان کی بات مانتی تھی، اور اللہ نے ان کو جانوروں اور پرندوں اور حشرات الارض کی بولیوں کا علم بھی عطا کیا تھا۔ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے علم کی بات۔ رسول علم کا شہر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو ان کو علم عطا کیا تھا، تو رسول خدا کے پاس ظاہر ہے کہ وہ امام الانبیاء ہیں، تو ان کے پاس اس سے بھی زیادہ علم ہو۔ تو ایک روز جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو انہیں
سنائی دیا کہ ایک چونٹی اپنی دوسری ساتھی چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے، کہیں ہمیں کچل نہ دے۔ یہاں پر قرآن میں تو ہے کہ حضرت سلیمان اس پر مسکرائے اور اپنے رب سے شکر گزاری کی اور اپنے والدین کے لیے شکر گزاری کی۔ بس لیکن روایت میں بیان ہوتا ہے کہ بس اس آواز کا سننا تھا کہ حضرت سلیمان جو بادشاہ تھے ان کے چہرے پہ جلال آیا، اور انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس چونٹی کو لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دو۔ کہاں اتنا صاحب جلال اور تمام سلطنتوں کا مالک بادشاہ، اور کہاں ایک ننھی سی چونٹی، بہرحال لرزتی ہوئی چونٹی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر آ گئی۔ حضرت سلیمان نے پوچھا، اے چونٹی، کیا تو جانتی نہیں میں اللہ کا نبی ہوں؟ میں جانتی ہوں۔ تو پھر حضرت سلیمان نے فرمایا، کیا میں ظالم ہوں؟ تو نے کیوں کہا کہ سلیمان علیہ السلام نبی کا لشکر گزر رہا ہے تو کہیں ہمیں کچل نہ دے؟ تو اس چونٹی نے بڑا بامعرفت، یعنی ہم انسانوں میں معرفت کی بہت کمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو معرفت دے، تو اس چونٹی نے بڑا بامعرفت جواب دیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کیونکہ ہماری عبادت کا وقت ہوا تھا اور میں چاہتی تھی کہ ساری میری ساتھی چونٹیاں اپنے بلوں میں جائیں اور عبادت کریں، تو اس لیے میں نے یہ بات کی۔ یعنی کہ چھوٹی سی چونٹی ہوتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ اللہ کا نبی عبادت کے نام سے خوش ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان نے اس جواب کو سن کر مسکراتے ہوئے پھر ایک اور سوال کیا اور فرمایا، اچھا یہ بتا کہ اس وقت تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ ایک چونٹی سے کہہ رہے ہیں تو افضل ہے یا میں افضل ہوں، وہ چونٹی جو ان کے ہاتھ پر سوار۔ تو دوبارہ وہ چونٹی جو کہ بہت ہی بامعرفت تھی، پھر اس نے ایک انتہائی معرفت والا جواب دیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ مجھ سے افضل ہیں تو پھر ایک چونٹی سے افضل ہونے کا مطلب ہوا کہ یعنی ایک چونٹی سے تو کوئی بھی افضل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو کوئی فضیلت بہت بڑی نہیں ہوئی کہ اللہ کا نبی علیہ السلام، وہ بھی تمام سلطنتوں کا مالک جو پوری دنیا پر اور دنیا کی ہر شہر پر حکومت کرتا ہے، وہ بس محض ایک چونٹی سے افضل ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، اس چونٹی نے حضرت سلیمان سے سوال کیا، آپ کو کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا، مجھے تخت نے اٹھایا ہوا ہے اور تخت کو ہوا نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو اس چونٹی نے کہا کہ پھر یہ بتائیے کہ مجھے کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا، تجھے نبی کے ہاتھ نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو اس وقت چونٹی پکار اٹھی کہ پھر اللہ کے نبی اس وقت میں کیا کہوں؟ اس چونٹی نے ایک انتہائی فضیلت محسوس کی، کیونکہ نبی کے ہاتھ پر وہ چونٹی تھی، تو اس نے اس میں فضیلت محسوس کی، کیونکہ مجھے ایک نبی نے ہاتھ پر اٹھایا ہوا ہے۔ مگر کیا کہنے اس علی کی فضیلت کے۔ اور مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا کہ علی جب مہر رسالت پر قدم رکھ کر رسول خدا جو اشرف الانبیاء ہیں اور سردار الانبیاء ہیں، ان کے کندھوں پر چڑھ کر علی نے
خانہ کعبہ میں بتوں کو توڑ دی۔ تو جو چونٹی نبی کے ہاتھ پر آ جانے سے فضیلت پا سکتی ہے تو علی علیہ السلام کا کیا کہنا، جو اشرف الانبیاء کے بھی مہر نبوت کے اوپر چڑھ کر بتوں کو توڑ رہا ہے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ مولا علی کے ساتھ پیش آتا ہے، اور ان کے صحابی حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام اور وہ مولا علی ایک ساتھ ایک باغ میں جا رہے ہیں۔ وہاں بہت ساری چونٹیوں کو دیکھا تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ سبحان ہے، پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ تو حضرت مولائے کائنات بادشاہ علی علیہ السلام نے کہا سلمان ایسے نہ کہو، کیونکہ ان کی تعداد کو تو میں اللہ کا بندہ بھی جانتا ہوں، بلکہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں نر کتنے ہیں اور ان میں مادہ کتنے ہیں، ان میں جوڑے کتنے ہیں اور تنہا کتنے ہیں، اور قیامت تک کتنے آئیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی علیہ السلام نے کہا پھر کیا کہوں یا وسیع رسول؟ تو میرے مولا، میرے آقا مولائے کائنات نے کہا تم ایسے کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان چونٹیوں کو خلق کیا، جو ان کا خالق ہے، جو ان کا بنانے والا ہے۔ اس وقت مولا علی مولائے کائنات نے کہا سلمان تم کیا جاننا چاہتے ہو کہ یہ چونٹیاں آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا بے شک اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر چاہیں تو کیوں نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو حضرت سلمان فارسی معجزے سے ان چونٹیوں کی آواز سننے اور پہچاننے لگے کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ انہیں چونٹیوں کی گفتگو سنائی دینے لگی تو انہوں نے سنا ایک چونٹی پکار پکار کر اپنی ساتھیوں سے کہہ رہی ہے کہ ساری چونٹیوں سے کہہ دو کہ اپنے بلوں سے باہر آ جائے، کیونکہ آج ہمارے اس باغ میں وہ آیا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گویا علی اس بلندی کو کہتے ہیں جس کو کبھی کوئی پا ہی نہ سکے، جتنا مرضی اونچا ہو جائے، جتنا مرضی اونچا چلا جائے، ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم اس بلندی کے قریب پہنچ گئے ہیں، مگر پھر جب اوپر دیکھیں گے تو وہ بلندی ویسی کہ ویسے ہی اونچی نظر آئے گی۔ گویا ہم جس بلندی کو کبھی بھی کوئی بھی نہ پا سکے، اس بلندی کو علی کہتے ہیں۔ اور اس موقع پہ مجھے ایک شاعر کا خوبصورت شعر یاد آتا ہے، اور اپنی بات کا اختتام میں اس شعر پہ کروں گا جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ غلط نظر بھی علی میں نہ لا سکی پستی، غلط نظر بھی علی میں نہ لا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ یعنی بے شک علی کو جو خدا ماننے والا ہو وہ غلط ہی نہیں بلکہ کافر ہے، لیکن غلط نظر جو ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ غلط نظر کسی میں بھی نقص پیدا کر دیتی ہے، مگر علی اس بلندی پر ہیں کہ جب غلط نظر سے بھی دیکھا تو علی خدا نظر آیا۔ میری طرف سے
آپ سب کو دوبارہ بہت بہت مبارک ہو، اور میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک مولا علی کی شان میں قصیدہ بھی سنایا جائے۔ پاکستان اپڈیٹس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور